ہمارے ہاں لوگ سارا سال خوشحال رہتے ہیں اور بڑی سے 10 دن پہلے تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ جو 5 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے ادھار اٹھا لاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب بندہ رب کریم کے راستے میں دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت اسماء سے کہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کر، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ قربانی کے لیے شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کریں، اچھے ذوق کے ساتھ قربانی کریں۔ پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، خریدنے سے پہلے ہی فریج نہ ٹھیک کرانی شروع کر دیں۔ دیکھو، قربانی کی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں میرے دوست، وہ تو ویسے ہی سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ تھوڑا دیکھیں جو غریب علاقے ہیں، غریب، وہاں گوشت از خود اہتمام کریں، اور ان لوگوں کی لسٹیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر یہ تکلفات نہیں پیدا کریں۔ کوشش فرمائیں کہ سارے کا سارا گوشت تقسیم ہو جائے۔ کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی۔ نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا۔ جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، تو ان کا کچھ بھی نہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، دن کے سارے معاملات کے اندر شوق، آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی لینی ہے تو اس میں بھی ذوق ہو۔ جو ہے نا بڑا مشکل ہے، جانا پڑے گا، پیسے لگیں گے، کیا آپ نے اس سے کمایا، کیا آپ نے قربانی دی، اس کا ایک ذائقہ لیں، مطلب شوق پیدا کریں، خود چل کے جائیں۔ میں خود جاتا ہوں جانور دیکھنے کے لیے، ایک میرا ذوق ہے، نہ ہم کچھ کریں گے نہ ہمیں کوئی طریقہ آتا ہے ریٹ کرنے کا، لیکن یہ کہ آپ کا ذوق تو سلامت ہو نا کہ قربانی کرنی ہے۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ اس کا کوئی مزہ نہیں۔ اچھے ذوق کے ساتھ قربانی کریں۔ پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، خریدنے سے پہلے ہی فریج نہ ٹھیک کرانی شروع کر دیں۔ دیکھو، قربانی کی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں میرے دوست، وہ تو ویسے ہی سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ اب تو کوئی گھر بچا ہی نہیں۔ اب تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ گوشت ضرور کھاتے ہیں، اور گوشت کا کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے سبزی بھی اتنے کی آتی ہے جتنے کا گوشت آتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑی نا آنکھیں کھولیں۔ امیروں کے تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی امیر ہے۔ کاروباری لوگوں کے تعلقات کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سارے لوگ ہی کاروباری ہیں۔ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، شیشہ اینک کا صاف کریں، تھوڑا سا پلٹ کے نا نیچے بھی دیکھیں۔ جس آدمی کو جھکنا نہیں آتا وہ تو پیروں میں پڑی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ تھوڑا دیکھیں جو غریب علاقے ہیں، غریب، وہاں گوشت پہنچانے کا از خود اہتمام کریں، بندوبست کریں، اور ان لوگوں کی لسٹیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ باقی وہ جو ہمارا طریقہ ہے تحفہ دینے اور تحفہ لینے کا کہ ایک پلیٹ آئے گی تو پھر ایک پلیٹ میری جائے گی، اس سے تھوڑا سا نکل آئیں۔ یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر یہ تکلفات نہیں پیدا کریں۔ کوشش فرمائیں کہ سارے کا سارا گوشت تقسیم ہو جائے۔ جس طرح سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے نا، تو سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے۔ آپ یقین کریں، چونکہ میرا تھوڑا سا طالب علم و مذہب کا تو لوگ دین کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ محرم میں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، جب عید گئی کو 20 دن بیت جاتے ہیں کہ جی محرم شریف میں عید کا گوشت کھانا جائز ہے؟ میں کہنا اگلے محرم تک بھی جائز ہے، تسی سنبھالو نو اچھے طریقے نال، اگلے محرم تک بھی آپ کھائیں۔ لیکن کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں بکرے نہیں ملیں گے، گائیں صرف یہی ہیں، اس کے بعد گوشت نہیں ملے گا؟ خوبصورت کر کے اچھے طریقے سے ذوق کے ساتھ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ تو قربانی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے والا اگر نمازی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے کوئی کمال کام۔ اس لیے حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تسی نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بس دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک کیتی جاندے ہو۔ دیکھیں نا، آپ جب تک تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ یار یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب بھائی میں نے جی 6 من مٹھائی بانٹ ڈالی، بھائی نفل کتنے پڑے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک تو کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو دعائیں چلتی رہتی ہیں، اور تندرست ہو کے آ جائے تو اب وہ بھول جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔